اگر آپ پاکستان میں امیر ہیں تو آپ کے لیے پاکستان ایک جنت ہے، لیکن اگر آپ غریب ہیں تو یہ جہنم ہے، پرہیپس ایون جہنم سے بھی بدتر۔ Beggars can't be choosers. Please understand that. پرہیپس ایون جہنم سے بھی بدتر۔ یہ وہ ملک ہے جہاں غریبی ایک جرم ہے اور اس جرم کی سزا موت ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں غریب ہونے کا مطلب آخر ہے کیا۔ غریب بچہ سکول نہیں جاتا بلکہ چمٹا اٹھاتا ہے۔ یہاں غریب عورت ہاسپٹل نہیں کسی کارخانے میں موت کو گلے لگاتی ہے۔ یہاں غریب آدمی روٹی نہیں زہر پیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سسٹم ہی غریب کے خلاف بنا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہر حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک نئے پہلو کا آغاز کریں اور اسی حصے میں کنکلوڈ کر لیں۔ پہلا حصہ ہے غریبی کا اصلی چہرہ۔ 2023 میں پاکستان میں آٹا 200 روپے کلو کا تھا، آج 300 روپے کلو۔ غریب آدمی کی روز کی کمائی 500 روپے، مطلب ایک باپ اگر پورا دن محنت کرے تو صرف 2 کلو آٹا خرید سکے گا۔ اس کے بچوں کے لیے دودھ، دال، صابن وہ تو بھول ہی جاؤ۔ بجلی، پانی، گیس، یہ تینوں ایسی چیزیں جو اب صرف امیروں کے لیے رہ گئی ہیں۔ گلبرگ، ڈیفنس، کلفٹن، یہاں بجلی کبھی نہیں جاتی، لیکن اورنگی ٹاؤن، لیاری، کچی آبادیوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ پانی امیروں کو دیکھا گیا جو تو بل آئے گا پتہ لگ جائے گا بھی۔ امیروں کے گھروں میں سوئمنگ پولز ہیں، ان کے سوئمنگ پولز کے لیے بھی پانی دستیاب ہے، لیکن غریبوں کے لیے ہینڈ پمپ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات۔ اور اگر بات کی جائے گیس کی تو ونٹرز میں غریب بچے کچرے جلاتے ہیں گرم ہونے کے لیے، اور پھر امیر بچے ان کے کچرے جلانے پر غصہ کرتے ہیں کہ اس سے آلودگی پولیوشن ہو رہی ہے۔ اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو ہیلتھ کیئر تو خیر اب موت کے سوداگر بنتے جا رہے ہیں۔ جناح ہاسپٹل لاہور، ایک بیڈ پہ 2 مریض، دوائی نہیں ہے ان کے پاس، ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں، آپریشن کے لیے 6 مہینے کے ویٹنگ پیریڈ ہے، اور اگر آپ غریب ہیں تو مرنے کے لیے آپ کو ریڈی ہو جانا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا پہلا حصہ جس میں ہم نے کور کیے ہیں بھوک، بجلی، پانی، گیس اور ہیلتھ کیئر کو۔ اور آپ بتائیں کہ کیا یہ میں نے جو چیزیں مینشن کی ہیں کیا یہ میں نے غلط مینشن کی ہیں؟ اگر جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، اوپنلی آپ یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ a lot of guilt، تو چانسز آر کہ آپ پریولیجڈ ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چانسز آر کہ آپ پریولیجڈ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پہ جو ہے سسٹم کا ظلم۔ جیسے اوپر ہم نے مینشن کیا تھا کہ سسٹم ہی غریب کے خلاف ہے، تو یہ آخر کیسے؟ ٹیکس سسٹم کی بات کی جائے تو یہ امیروں کو بچانے کے لیے اور غریبوں کو لوٹنے کے لیے ٹیکس سسٹم ہمارا بنا گیا ہے۔ پاکستان میں 90% ٹیکس غریب دیتے ہیں۔ سیلز ٹیکس، پیٹرول ٹیکس، الیکٹرسٹی ٹیکس سب غریب سے لیا جاتا ہے اور سب امیر کی جیب میں ڈالا جاتا ہے۔ امیر اپنے آف شور اکاؤنٹس، ٹیکس ایگزمپشنز، وی آئی پی کلچر کو یوز کر کے ان ساری چیزوں سے باہر ہے۔ نواز شریف نے 2017 میں صرف 2% ٹیکس دیا، مطلب وہ بندہ جو ایزیلی پاکستان کے ٹاپ 1% میں آتا ہے، وہ پاکستان کے ٹیکس کی شمولیت میں صرف اپنے ایسٹس کے صرف 2% اس نے ٹیکس دیا تھا، جبکہ غریب باپ اپنے تنخواہ سے، اپنے ایسٹس کے لحاظ سے 10 سے 15% ٹیکس دیتا ہے۔ تو آخر نواز شریف 2017 میں صرف 2% ٹیکس دے کے بچ کیسے گیا؟ اب ہم آتے ہیں پولیس اور جوڈیشری پہ۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو پولیس آپ کی رپورٹ تب تک نہیں لکھے گی جب تک آپ ان کو تھوڑا سا سرو نہ کر لیں، لیکن اگر کسی امیر کا کتا بھی بھونک دے تو پورا تھانہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جوڈیشری کی، وہ بھی امیروں کی ہے۔ جو غریب ہوتا ہے اس کا کیس لمبا ہوتا جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ غریب لائرز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، and then they eventually have to drop the case، یا چند پیسے لے کے کیس واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن امیر جو ہوتے ہیں وہ پورا رگڑا دینے کی کوششوں میں رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایجوکیشن پہ۔ پنجاب میں 5000 گوسٹ سکولز ہیں، مطلب سکول کی بلڈنگ ہے، ٹیچر کی سیلریز جا رہی ہیں، لیکن کوئی بچہ نہیں ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے بچے مزدوری کر رہے ہیں۔ اگر غریب بچہ پڑھ بھی لے تو اس کے لیے صرف مدرسہ ہے، وہاں اسے سکھایا جاتا ہے کہ غریبی اللہ کی مرضی ہے اور غریبی سے باہر نکلنا اللہ کی مرضی کے خلاف جانا ہے۔
2 حصے کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پہ ویڈیو کے. تیسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے غریبی کے ساتھ جینا. تو غریبی کے ساتھ جینا کیا ہے؟ جو غریب ہوتے ہیں ان کے بچے اکثر چائلڈ لیبر کا کام کرتے ہیں, بچپن کا خون اپنا بہا دیتے ہیں. پاکستان میں 2 کروڑ بچے مزدور ہیں. 8 سال کا بچہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے, روزانہ 200 روپے کماتا ہے, اور اگر وہ بھاگ جائے تو اس کے ماں باپ کو جیل ہو جاتی ہے. یہ غلامی ہے 21st سینچری کی. ویسے پوری دنیا کہتی ہے کہ ہم نے غلامی سے آزادی پا لی ہے, لیکن پاکستان میں یہ ابھی بھی اس چیز پہ غلامی ہے, چائلڈ لیبر ہونے کی. اب دوسرا پارٹ, وومن پاورٹی. تو زندگی سے زیادہ اچھی اگر موت لگنا شروع ہو جائے نا, تو مطلب کہ ملک میں واقعی کچھ خرابی چل رہی ہے. غریب عورت کی زندگی ایک لعنت کی طرح بن گئی ہے. 12 سال کی عمر میں شادی, 15 سال کی عمر میں پہلا بچہ, 20 سال کی عمر تک 4 بچے. ڈاکٹر, دوا, وہ تو امیر عورتوں کے لیے ہیں. غریب عورت کو تو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے بزنس ڈیل. اپنے قرض اتارنے کے لیے بیٹی بیچ دی. یہ ساری چیزیں غریب عورت فیس کرتی ہے. تو اس سے زیادہ بہتر وہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ زندگی سے زیادہ ایسے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ ہمیں موت ہو جائے. اور اب سوسائڈ ایپیڈیمک. غریب اتنے غریب ہوتے جا رہے ہیں کہ انہیں موت کو خریدنا پڑ رہا ہے, اور وہ موت خریدتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اکثر اوقات غریب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے, میری اولاد میری تدفین کیسے کرے گی؟ یہاں پہ تو دفنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. 2022 میں پاکستان میں 3,500 لوگوں نے سوسائڈ کی. سب کی ایک ہی وجہ تھی, غریبی. کسان نے زہر پی لیا, باپ نے اپنے بچوں کو ختم کر دیا اور پھر خود کو. بیٹا اپنا سر ریلوے لائن پر رکھ کے ٹرین کا ویٹ کرتا رہا. یہ کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ قوم کے قتل عام کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. Does that not worry you کہ کیا چل رہا پاکستان میں؟ خیر, اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے چوتھے حصے کو کہ ذمہ داری کس کی ہوگی. انیشیلی تو جب ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیشین سامنے آتے ہیں, لیکن پولیٹیشینز کا تو ایک ہی کام ہے, غریبوں کا خون پینا. نواز شریف کا لنڈن کا محل, زرداری کے سوئس بینک اکاؤنٹ, شہباز شریف کا ماڈل ٹاؤن کی حویلی, عمران خان کا بنی گالا کا گھر. یہ سب پیسہ کس کا ہے؟ آپ کا, آپ کے بچوں کی روٹی کا. ان کا اپنا, ان کا ذاتی, ڈز ناٹ میٹر. لیکن وہ اپنے پرسنل ایسٹس بھی یوز نہیں کر سکتے غریبوں کی مدد کے لیے. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. دوسرے ذمہ داری والے, آرمی یا اسٹیبلشمنٹ. پورا پاکستان غریبی کے نیچے ڈھکا جا رہا ہے, لیکن ان کے بزنس امپائر بڑھتے جا رہے ہیں. فوج کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ امپائر ہے, BHA, عسکری بینک, FWO. سب غریب کے جیب کے پیسے لے کر چل رہا ہے, لیکن فوج کا بجٹ ٹاپ سیکرٹ ہے. ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ فوج کے بجٹ میں ایکسٹینسو چیزیں کیا ہیں. کچھ اوپر سے ڈیٹیلز دے دی جاتی ہیں ہمیں, لیکن زیادہ ڈیپتھ میں ہمیں بھی کبھی بتایا نہیں جاتا. عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا پیسہ جا کہاں ہے. تیسرا جو ذمہ دار ہے وہ ہے ہمارے ملا. غریبی کو اللہ کی مرضی بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں. ملا صاحب کہتے ہیں غریبی امتحان ہے, لیکن خود ان کے پاس 10-10, 20-20 گاڑیاں ہوتی ہیں, 10, 15, 20 کنال کے گھر ہوتے ہیں, ان کے پاس فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, کروڑوں کے ان کے اثاثے ہوتے ہیں مدرسوں میں. لیکن وہ غریب بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ غریبی امتحان ہے, آپ کو ہم جہاد پڑھائیں گے اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور آپ پھر جنت میں ہی بہتر ہوں گے, تاکہ وہ امیر بچوں کے لیے لڑ کر مریں. امیر بچے نہ لڑیں, غریب بچے امیر بچوں کے لیے لڑیں. خیر, اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے میں کہ کیا کوئی امید ہمیں لگانی چاہیے. امید لگانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑیں گی. پاکستان میں ریولوشنز بہت دفعہ کوشش کی گئی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ فیل ہوئی ہیں. PTI نے پرومسز کیے ہیں, یوتھ موومنٹس نے پرومسز کیے ہیں, لیکن عمران خان نے جب عوام کو ہوپ دی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن جب وہ آپس میں نہیں آئی ٹو آئی دیکھ سکے تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بھی ہٹا دیا. اب غریب کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہی. مجھے نہیں پتا کہ اچھا حکمران کون ہے, برا حکمران کون ہے. مجھے بس یہ پتا ہے کہ جب سب کو آزمائی لیا ہے, عمران خان اگر لوگوں کا فیوریٹ ہو ہی گیا ہے تو وائی ڈزنٹ ہی کم بیک. دا آنسر از سمپل, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے.
اگر ہم انٹرنیشنل کمپیریزنس کی بات کریں امید کے لحاظ سے، تو پاکستان نے 20 سال میں اپنی پورٹی ہاف کر لی ہے. پاکستان میں پورٹی ڈبل ہو گئی ہے ان 20 سالوں میں. کیوں؟ کیونکہ یہاں غریب کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہاں غریب کو کچھ مانا ہی نہیں جاتا. یہاں غریب کو اٹھا کے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، اور وہ بھی بنا تعلیم کے، جس سے ہوتا ہی یہ کہ جو باہر کے ملکوں کا تصور ہوتا ہے پاکستانیوں کے بارے میں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب بنگلہ دیشی لوگ جاتے ہیں بیرون ملک تو وہ تصور کو یا امیج کو بہتر کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں. خیر، کیا جا سکتا ہے. اگر آپ غریب ہیں تو اب اٹھو، ووٹ دو، آواز اٹھاؤ. اگر نہیں آواز اٹھاؤ گے تو آپ کے آنے والی نسل بھی وہی چیزوں سے گزرے گی جس چیزوں سے آپ گزرے ہو. تو ووٹ بھی نہیں دیا جاتا نا پاکستان میں، یہ بھی تو مسئلہ ہے. خیر، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. Until next time, have a good one.